السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ دعا ضرور سنتا ہے۔ وہ روزہ دار جب افطار کر لے، اور امام عادل، جو عادل امام ہے اللہ اس کی ضرور سنتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا اللہ ضرور سنتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں مظلوم کی جو بد دعا ہے نا تحمل علی الغمام، بادلوں کے اوپر اٹھتی ہے، اور تفتح لهم ابواب السماء، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، لانصرکن، کہ میں ضرور اے مظلوم تیری بات سنوں گا، تیری مدد کروں گا، ولو کان بعد حین، چاہے کچھ عرصے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کیونکہ اس کے بیچ میں اور اللہ کی ذات کے بیچ میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں رہتا۔ ظالم اس وقت باز آ جائے کہ جب مظلوم دنیا کی عدالتوں پہ دستک دے دے کر تھک جائے، اور جب اسے لگے کہ دنیا کی عدالتیں اسے عدل دینے سے قاصر ہیں، تب اس مظلوم کی نگاہیں جب آسمان کی طرف اٹھیں اور ظالم سے مخاطب ہو کے یہ کہے کہ اللہ تو ہے نا سننے والا، اللہ تم سے پوچھے گا، تو مظلوم جب یہ بات کہتا ہے تو ظالم کو چاہیے کہ وہ اسی وقت اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ جب مظلوم نے اپنا معاملہ عدالتوں سے اٹھا کر مالک یوم الدین کے سامنے رکھ دیا، اور قیامت کے دن کے مالک کے سامنے رکھ دیا، کہ جو انسان کی ایک ذرے کے برابر نیکی بھی اس کے سامنے لا کھڑا کرے گا، اور جو انسان سے ہونے والی خطا بھی ذرہ بذرہ حساب کرے گا، جب اس کی عدالت میں معاملہ چلا جائے گا تو انسان کو یاد رکھیے جان چھڑانے کے لیے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور جب اس کے پاس، ظالم کے پاس نیکیاں نہیں بچیں گی، تو مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال کر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو ظالم کو خبردار ہونا چاہیے اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ بے شک وہ طاقتوں کا مالک ہے، بے شک اس کے پاس اقتدار اور عہدہ ہے، لیکن اللہ کی ذات بڑی ہے اور اللہ اس سے ضرور پوچھے گا۔ اور مظلوم کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، چاہے کچھ عرصہ بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے اور مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔